بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. اللہم اے اللہ، لا تؤاخذنی، نہ پکڑنا مجھ کو، میرا مواخذہ نہ کرنا، بما یقولون، جو یہ کہہ رہے ہیں. یعنی میں نے ان سے نہیں کہا کہ میری تعریف کرو، لیکن اب یہ جو کہہ رہے ہیں تو اس پہ مجھے نہ پکڑنا. واغفر لی، اور بخش دے مجھ کو، ما لا یعلمون، جو یہ جانتے نہیں. یعنی یہ میرے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، اچھا خیال رکھتے ہیں، یہ نہیں جانتے میں گناہگار کتنا ہوں. تو یا اللہ اس پر تو نہ مجھ کو پکڑنا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پکڑے، واہ لوگوں میں تو تم بڑے 30 مار خان بنے ہوئے تھے اور دیکھو تمہارا اعمال نامہ اصل میں کیا تھا. تو واغفر لی ما لا یعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون، اور بنا مجھ کو بہتر اس سے جو یہ سمجھتے ہیں. یعنی یہ جو مجھے اچھا سمجھتے ہیں مجھے اس سے بھی اچھا بنا دے، مجھے ان کے گمان سے بھی بڑھ کر اچھا بنا دے. عام طور پر ہم لوگوں کو ایک مسئلہ رہتا ہے اور اس میں 2 ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں. مسئلہ ہے تعریف کا. خوشامد تو بالکل ممنوع ہے. خوشامد نہ کسی کی کرنی چاہیے اور نہ اپنی انکریج کرنی چاہیے کہ کوئی ہماری کرے. لیکن تعریف اگر حدود کے اندر ہو تو دوسرے کی انکریجمنٹ کا سبب بنتی ہے، دوسرے کو نیکیوں میں آگے بڑھانے کا، اور اس کی رخصت بھی ملتی ہے. وہ جو ایک حدیث ہے نا کہ جو ایک شخص نے کسی کی بہت تعریف کی تو آپ نے فرمایا تم نے اس کی گردن توڑ دی، یعنی اب تم نے اس کو ایک طرح سے اس کے نفس کو بھلا دیا. وہ ایک طرح سے خوشامد کے معنوں میں آتا ہے. ہم کئی مواقع پر دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن وہ تعریف حد کے اندر ہے. اسی طرح ایک صحابی نے یہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک کام آخرت کی نیت سے کرتا ہوں لیکن اس پر لوگ میری دنیا میں ہی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تلک بشرا عاجلہ، یہ جلد ملنے والی خوشخبری ہے. اسی طرح پیغمبروں نے یہ دعا مانگی تھی، وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اللہ بعد والوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھنا. ٹھیک، یہ شہرت نہیں مانگی لیکن ذکر خیر کی دعا ہے. یعنی انسان جب فوت ہو جائے تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں نا. کن کے کہنے پر؟ جو آس پاس کے لوگ انسان کے بارے میں کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہائے بڑا نیک تھا. یہ جو کسی نے کہا نا ہائے بڑا نیک تھا، یہ اس کے لیے نیکی لکھ لی گئی، گواہی لکھ لی گئی. کس کے لیے؟ مرنے والے کے لیے گواہی لکھ لی گئی کہ لوگوں نے اس کو نیک کہا. اور اسی طرح اگر کوئی مر جاتا ہے اور لوگ اس کو پیچھے سے چھوڑتے نہیں تو یہ بھی ایک طرح سے کیا ہو جاتا ہے، اس کے خلاف گواہی لکھ لی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے مردوں کے بارے میں اچھی بات ہی کہنی چاہیے، کیونکہ اگر اس نے کچھ غلطی کی، برائی کی، تو وہ کیا ہوا، اپنی ساتھ لے کے چلا گیا. اب ہم مزید تو اس کی برائیوں میں اضافہ نہ کریں نا، اس کو برے لفظوں سے یاد کر کر کے. بسا اوقات کچھ لوگوں نے ایسے دکھ پہنچائے ہوتے ہیں کہ انسان کے منہ سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی نکل جاتا ہے، لیکن سخت احتیاط کریں نہ ہی نکالیں. بہرحال آپ اپنے بچوں کی مختلف چیزوں میں تعریف کرتے ہیں، انکریج کرتے ہیں، شاباش دیتے ہیں، اور ہر زبان میں اپریسیشن کے لفظ موجود ہیں. مثلا اردو میں شاباش ہے، انگریزی میں بھی کئی ایک لفظ ہیں، عربی میں بھی. مثلا عربی میں کہتے ہیں جید، احسنتا. ہر زبان میں اپریسیشن کے لفظ موجود. یا کوئی شخص بے ساختہ آپ کی تعریف کر جاتا ہے تو اس موقع پر اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں انسان اس سے بھٹک نہ جائے یا اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے نہ لگے، تکبر میں مبتلا نہ ہو جائے. تو جب کوئی تعریف کرے اس وقت پھر یہ دعا پڑھنی چاہیے، تو انشاءاللہ تعالی اس تعریف کا نقصان نہیں ہوگا. اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون واغفر لی ما لا يعلمون واجعلنی خیرا مما یظنون.